بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین سامعین، خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع بہت پیارا موضوع ہے۔ تصوف ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے۔ تصوف جو ہے اسلام کی روح ہے۔ ہمارے جو صوفیہ انہوں نے ہمارے اس خطے کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم بہت زیادہ کام کیا ہے۔ صوفیہ نے لوگوں کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل کیا، اور انہی کی برکتوں، بہاروں اور ان کے وجود کی وجہ سے آج جو بر صغیر کا خطہ ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی وافر تعداد موجود ہے۔ ایک دو جو سید زادے ہیں، جو ہاشمی ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہم ہیں، مختلف جو برادریاں ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ کوئی 500 سال پہلے ہوا ہوگا، کوئی 1000 سال پہلے ہوا ہوگا، تو سب پہ اللہ نے کرم فرمایا، سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق اور برکت عطا فرمائی، اور وہ جو برکت ہے وہ کسی صوفی کی نگاہ سے ہوئی۔ تو آج ہم جس ولی کامل کی خدمت میں خراج تحسین پیش کریں گے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے آگے جو سلسلہ ہے ان کا بھی ذکر ہوگا۔ حضور شاہ لسانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا جو سالانہ عرس ہے، وہ علی پور سیداں شریف ضلع ناروال کے اندر 1 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا عرس ہوتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یہاں لوگ آتے ہیں، اور ان صوفیہ کو جب لوگ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں تو لوگ اپنے اندر ایک سکون محسوس کرتے ہیں، اور وہاں سے فیض و برکات بھی لیتے ہیں۔ ہم حضور شاہ لسانی کی بات بھی کریں گے، اور حضرت پیر سید علی حسین المعروف نقش لسانی علیہ رحمہ کا بھی ذکر خیر ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب فخر لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذات گرامی کا بھی ذکر کریں گے۔ آج ہمارا پینل بڑا خوبصورت ہے، اور اس پینل کی برکت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور شاہ لسانی، حضور نقش لسانی، حضور نقش لسانی، حضور فخر لسانی کی خدمات کو دن رات عام کرنے میں لگایا ہوا ہے۔ میری مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت ڈاکٹر قاری محمد اکرم صاحب۔ آپ بنیادی طور پہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ایجوکیشن سے انہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو لگائے رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی مہربان، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے انڈر کام کیا ہے، ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میری مراد حاجی بشیر احمد نقشبندی صاحب، حاجی صاحب کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، حضرت علامہ بشار صدیق ہزاروی صاحب۔ آپ اس خطے کے اندر، اس شہر لاہور کے اندر، ان کے جو والد گرامی ہیں حضرت علامہ صدیق ہزاروی صاحب، وہ بہت عظیم آدمی ہیں۔ ان سے بڑا پرانا نیاز مندی کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا، متحدہ علماء بورڈ کے اندر بھی کام کرنے کا موقع ملا، اور اس سے پہلے 20-25 سال کا ان سے تعلق ہے۔ آپ ماشاءاللہ ایک اہل باپ کے کامیاب بیٹے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں گفتگو آغاز آپ سے کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ 3 بزرگوں کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اور میں بار بار ذکر کروں گا اپنے سننے والوں کے لیے کہ 1 نومبر کو جو عرس ہو رہا ہے، اس عرس کی نسبت سے یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ پروگرام میں، عرس میں ضرور شرکت کریں، اور اگر آپ کسی وجہ سے عرس میں شریک نہ ہو سکیں تو اس پروگرام کو بھی دیکھیں، اور عرس کی جو تقریبات ہیں اس کو لائیو بھی دکھایا جائے گا۔ پھر ہم آپ سے عرس کی جو تفصیل ہے، جو شیڈول ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ حضور داتا صاحب نے تو فرمایا کہ ایک بندہ تھا جو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو درست فرما دے، میرے بھائیوں کو درست فرما دے۔ تو کسی نے کہا کہ اب داتا صاحب یہ لکھتے ہیں کشف المحجوب کے اندر، تو آپ سے کسی نے کہا، اس بندے سے کہا کہ بھائی آپ اپنے لیے دعا مانگے، آپ تو اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ نہیں، میں یہاں جب گناہوں سے پاک ہو کے جاؤں گا،
یعنی کہ جو جس کا مقبول حج عمرہ ہے وہ ایک معصوم بچے کی طرح ہوتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو وہ ولی کامل کہنے لگے ان لوگوں سے کہ میں دعا اس لیے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے مانگتا ہوں کہ جو بندے کا نفس ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے. یعنی کہ اگر میرے دوست اچھے ہو جائیں گے یا اچھے مجھے دوست ملیں گے تو ان دوستوں کی اچھی نسبت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے میں اس اپنی نیکی پہ قائم رہوں گا. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، درخواست کرنی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے آج. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے حضور شاہ لسانی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی جو زندگی ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں. آپ کب پیدا ہوئے؟ 1939 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے اور جو آپ کی عمر مبارک ہے وہ 79 سال آپ اس ظاہری دنیا میں رہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے اپنے ایک برگزیدہ بندہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا، اور پھر میں نیوز چینل کے منتظمین اور آپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج کی اس پروگرام میں شمولیت کا موقع فراہم فرمایا. آپ کی آمد کا شکریہ. تو کتب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، فخر حضرت مجدد الفسانی، قاسم فیوزات حضور غوث سمدانی، سبحان اللہ، اور وارث فیضان حضرت باجزید بستامی، ماشاء اللہ، حضرت الحاج پیر سید جماعت علی شاہ لسانی قدس سرہ النورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا تعلق اس مردان حق کے گروہ سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا اب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت عنقریب عام کر دیتا ہے، اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. بے شک. تو حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کی خلوتوں میں اور دن کی جلوتوں میں اللہ اور اس کی رسول کی یاد میں ہماتن مگن رہتے تھے، اور مخلوق خدا کے دلوں میں خوف خدا اور عشق رسول کی شمع روشن کرنے میں مصروف رہتے تھے. بے شک. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق پہچانو، میری ناشکری نہ کرو. چونکہ حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے چرچوں کو بلند فرما دیا. ماشاءاللہ. یہاں تک کہ بر صغیر کے طول و عرض میں چہار دانگ عالم میں آپ کے چرچے ہو گئے، اور دنیا کشاں آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے لیے حاضر ہوتی. بے شک. آپ اہل بیت اطہار کا وہ گلے سرسبز و تازہ ہیں جن کی مہک پورے بر صغیر میں اس نے معطر کر دیا. جی. اور آپ حضور علیہ حضرت شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جی دن رات مخلوق خدا کو راہ حق کی طرف بلانے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کے لیے وقف کر دیا. صحیح. ماشاءاللہ. تو آپ کا تعلق علی پور سیدہ سے شریف سے ہے. آپ 10 اگست بروز جمعۃ المبارک 1849 کو علی پور سیدہ شریف میں پیدا ہوئے، اللہ اور ماشاءاللہ. آپ نے ابتدائی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے علاوہ قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم اس صحیح. وقت کے جید عالم دین اور معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب سے حاصل کی. ماشاءاللہ. تو آپ
تصوف میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے صحیح۔ اور اولیاء کاملین کے حالات زندگی کو بڑی دلچسپی سے ان کو غور و خوض کرتے تھے، اور پھر گوشہ نشینی میں جا کر جی ڈاکٹر صاحب، میں تعلیمات دوبارہ آپ کی پر- طرف آتا ہوں۔ حاجی بشیر صاحب، مجھے یہ بتائیے، حضور نقش لسانی پیر سید علی حسین شاہ صاحب کی جو ابتدائی زندگی ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں، اور یہ جو ناظرین سامعین کو میں بتاتا چلوں کہ جو 1 نومبر کا عرس ہے، یہ ماشاءاللہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب جو سجادہ نشین ہیں آستانہ علی پور سیدہ شریف، ان کی سرپرستی، ان کی نگرانی میں یہ عرس ہونے جا رہا ہے 1 نومبر علی پور سیدہ شریف، ڈسٹرکٹ ناروال۔ جی حاجی صاحب، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الاقطاب حضور سیدنا پیر جماعت علی شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور خادم حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر 11 فروری 1917 کو حضور قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ جی تو چند سالوں کے بعد والد گرامی کا وصال ہو گیا، اور دادا محترم نہایت عظیم ولی کامل تھے، انہوں نے پرورش فرمائی، اپنے پاس رکھا اور ہر قسم کی تربیت کی۔ صحیح۔ دینی تعلیم پہلے وہاں پر اپنے گاؤں میں اسکول میں تعلیم دلائی، پھر دینی تعلیم کے لاہور میں جو آیا، لاہور میں اس وقت ایک نہایت عظیم شخصیت، نہایت متقی عالم دین باعمل مولانا نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ماشاءاللہ، وہ آپ کے خلیفہ بھی تھے، حضور شاہ لسانی۔ حضور شاہ لسانی کے خلیفہ مجاز، تو ان کے پاس حضور کو بھیجا گیا، تو یہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کرنا بھی شروع کیا، اور ساتھ ساتھ فقہ کی تعلیمات، صرف نحو وغیرہ بھی شروع کی۔ صحیح۔ کچھ وقت وہاں گزارا، تقریباً نصف قرآن پاک یہاں پر حفظ کیا آپ نے، باقی ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی، پھر باقی تربیت کے لیے سرکار شاہ لسانی رحمۃ اللہ اپنے پاس بلوا لیا، جی پھر خوب ہر لحاظ سے تربیت کی آپ کی، خدمت خلق کے حوالے سے بھی، اور تقویٰ پرہیزگاری کے حوالے سے بھی، اور شریعت مطہرہ کی پابندی کے حوالے سے بھی۔ اس طرح پھر انہوں نے اس قدر اس تربیت کو اپنے اوپر وارد کیا کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ ان کی تصویر ہیں، اللہ شاہ لسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، سیرت میں بھی، صورت میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، رفتار میں بھی۔ ماشاءاللہ۔ اس واسطے اہل محبت نے نقش لسانی کہا، یہ شاہ لسانی رحمۃ اللہ کے نقش ہیں، یہ اللہ اکبر۔ ہمارے مرشد کامل تھے، اور الحمدللہ انہوں نے بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، ہر موقع پر یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، صحیح۔ اور شریعت مطہرہ کے احکامات کیا ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ طریقت جو ہے یہ شریعت کا ثمر ہے، اللہ اکبر۔ شریعت بنیاد ہے، جڑ ہے، تنا ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت زیادہ محب تھے، جی چاہنے والے تھے، ان کے اس چیز پہ تشریف لے جاتے، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے، لوگوں کو دوسروں کو بتاتے کہ تعلیمات کا مطالعہ کیا کرو۔ میں نے ایک دفعہ ایک کتاب لکھی، نماز کے مسائل اس میں آئے، تو آپ نے کہاں سے لیا؟ میں مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے، پھر ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یہ سبحان ان کا اللہ۔ معیار تھا۔ پھر الحمدللہ تقوی اتنا، اللہ اکبر، 3 دفعہ حج پر تشریف لے گئے۔ پہلی بار اپنی زوجہ محترمہ مائی صاحبہ کے ساتھ تشریف لے گئے ہوائی جہاز پہ، دوسری بار پھر سن 72 میں تشریف لے گئے بحری جہاز پر، صحیح۔ میرے والد گرامی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، وہاں تقریباً 4 مہینے حج پر رہے، اور تیسری بار سن 76 میں تشریف لے گئے تو مجھ ناچیز کو شرف بخشا اللہ ساتھ لے جانے کا۔ ماشاءاللہ۔ 20 افراد کا قافلہ تھا، جس میں میں سب سے کم عمر تھا، تقریباً 22-23 سال عمر تھی، تو جس قدر ہو سکا، جو کچھ ہو سکا کرتی، لیکن آپ کی تربیت، آپ کا ہر قدم پہ ہماری نگرانی اس قدر تھی کہ اس نے ہمیں بہت فیض دیا۔ جی اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ خانہ کعبہ تشریف لے جاتے ہیں، حجر اسود کے پاس جانا ہے، دیکھنا کہ رش کس وقت کم ہوگا اس وقت جانا، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو دھکا نہ لگے، اللہ اکبر، کسی کی مدینہ دل طیبہ- آزاری نہ ہو۔ پھر جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو اونچی جگہ منزل میں، دوسری تیسری منزل پر اچھی رہائش گاہ مل رہی تھی، کہ نہیں ہمیں اوپر نہیں رہنا، نیچے رہنا ہے، خستہ مکان میں رہے، نیچے کی طرف، نیچے مکان میں۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ خیال رکھتے کہ درمیان اس دوران رہائش مدینہ طیبہ کے دوران آتے جاتے بھی، بیٹھے کھڑے بھی، کہیں
گنبد خزا کی طرف پشت نہ ہو، اللہ آتے جاتے بھی مڑ کے اس طرح سے چلنا۔ پھر حاضری دینی روزانہ دربار مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس طرح کہ وقت دیکھنا ہے کس وقت رش کم ہوگا، صحیح جانا ہے تو پہلے جو پہلا ستون ہے جالی مبارک سے پہلا، جی، اس کو ہاتھ لگا کے بوسہ لے لینا، یا اللہ ہمیشہ لے کیا لینا۔ بات کیا بات، اب ہاتھ باندھ لیے اور آہستہ آہستہ چل رہے ہیں معراج شریف کی طرف، سبحان اللہ، ایسے چل رہے ہیں کہ آواز نہیں، ہونٹ نہیں ہل رہے، لیکن آنسو بہتے جا رہے ہیں، اللہ آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ یہاں مجھے یاد آیا کہ جو سچ کہا ہے کہنے والوں نے، ادب گاہ حیث زیر آسمان عرش نازک تر، اللہ، نفس گم کر دمی یا جنید و باجد اینجا، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جنید باجد اور جنید بغدادی، باجد مستعمی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی سانس اونچی آواز سے نہیں نکلنے ماشاء دیتے، اللہ تو یہ وہ ماشاء اللہ۔ مقام تھا۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور شاہ لسانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم حضور نقش لسانی پیر سید علی حسین شاہ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اب ہم نے ایک بڑی عظیم ہستی حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب، حضور کو بڑے معروف نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، فخر لاسانی، بڑا ان کا کام ہے۔ تو میں حضرت علامہ بشارت صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں آگاہی دیں، جو عرس 1 نومبر کو علی پور سیدہ شریف ہو رہا ہے حضرت پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب کی زیر سرپرستی میں، تو میں اگر آپ سے یہ گزارش کروں، میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب کی جو ابتدائی زندگی تھی، جو آپ کی تعلیم و تربیت تھی، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ کا شکریہ، اس تصوف سے ریلیٹڈ مضمون پر آپ نے یہ پروگرام کیا اور ان بزرگوں کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے آپ وسیلہ بنے۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب، جن کو فخر لاسانی کہا جاتا ہے، یہ حضرت شاہ لاسانی کے پڑپوتے تھے، اور حضور نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب کے لخت جگر تھے۔ ماشاءاللہ۔ 1940 میں علی پور سیدہ شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے وہاں حاصل کی۔ ایک منجے ہوئے عالم تھے، حافظ قرآن تھے، بہترین قاری تھے، اور بڑے عالم باعمل تھے۔ ظاہر و باطن ہو یا خلوت و جلوت ہو، شریعت مطہرہ کے پابند تھے اور سنت رسول کے متبع تھے۔ حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حفظ قرآن کے بعد دارالعلوم حزب الاحناف میں حاضر ہوئے، اور شیخ المحدثین حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زیر نگرانی کافی تھا، آپ نے ان سے پڑھا ہے؟ جی بالکل، اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر آپ بھکی شریف میں فتاویٰ جو دیداری ہے، جو کتابی شکل میں علامہ خادم رضوی صاحب نے پرنٹ کروایا تھا۔ جی بالکل، تو بھکی شریف پھر آپ حاضر ہوئے۔ حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اکتساب فیض کے لیے، یہ میرے لیے نئی خبر ہے، میں وہاں سے نہیں جانتا تھا کہ وہاں بھی آپ پڑھنے جی کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ جامع رضویہ فیصل آباد میں شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس حاضر ہوئے۔ بخاری شریف شرح بھی لکھی۔ جی بالکل، دورہ حدیث آپ نے وہاں سے کیا، اور جس مجلس میں آپ کی دستار بندی کی گئی، وہاں مولانا عبدالحامد بدایونی جیسی شخصیات، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر آپ وزیر آباد میں حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور زاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی حاضر ہوئے۔ تو یہ آپ کا وہ تعلیمی سلسلہ تھا۔ اس کے بعد عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ 13 سال فیصل آباد کا علاقہ رسول نگر، اس کے ایک نواحی علاقے میں آپ نے خطابت کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیے، لیکن آپ کی جو خطابت تھی قلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق، فراست کے مطابق، ان کے ذہنی لیول کے مطابق بات کرو، علمی روب جھاڑنے کے لیے ایسی گفتگو نہ ہو کہ وہ لوگوں کی فراست اور ذہانت سے وہ سمجھ ہی نہ آئے کہ بات کیا ہوئی۔ تو ایسا خطاب تھا جس میں قرآن مجید کا نور بھی ہوتا تھا، حدیث رسول کی چاشنی بھی ہوتی تھی، صوفیاء کی تعلیمات کا رنگ بھی نظر آتا تھا۔ پھر آپ کا ایک یہ خاصہ تھا کہ جہاں اطراف و اکناف سے لوگ
علمی مسائل پوچھنے کے لیے، مسائل شریعہ کے حل کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتے، وہیں آپ اپنے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرتے اور اپنے معاشرتی جھگڑوں میں آپ کو ثالث مقرر کرتے اور جو فیصلے آپ کرتے ان کو خوش دلی سے تسلیم کرتے۔ پھر آپ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نے مدارس قائم کیے، مساجد بنائیں، مختلف مدارس کی بنیاد رکھی، اور جو مدارس پہلے سے موجود تھے ان کی سرپرستی آپ نے فرمائی۔ فیصل آباد کے اندر آپ نے ادارہ قائم کیا، اس کے بعد سیالکوٹ کے اندر آپ نے ایک ادارے کی سرپرستی فرمائی، علی پور سیدہ کے اندر جو مدرسہ انوار ثانیہ ہے اس کی سرپرستی فرمائی، لاہور کے اندر ایک ادارہ تعلیمات قرآن جس کے ڈاکٹر صاحب پرنسپل ہیں، اس ادارے کا قیام عمل میں لائے۔ مناوا لاہور کا جو علاقہ ہے وہاں ایک ادارے کا قائم کیا۔ اس کے علاوہ آپ کا سوشل ورک بھی تھا، تعلیمات بھی تھی۔ تو یہ سارا ایک ہمجید شخصیت حضرت پیر سید عابد حسین شاہ صاحب جن کو فخر لاسانی کہا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے حضور شاہ لاسانی کی جو کچھ کرامات، کچھ آپ کے برکات جو آپ کی ہیں، جو آپ کے فیض و برکات ہم تک پہنچے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ویسے تو حضور شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، جی مگر اصل کرامت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی۔ صحیح، آپ سب سے بڑی کرامت صوفی کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی کرامت آپ کی یہ تھی کہ ہم وقت جو تھا وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی یاد کی طرف بلاتے تھے، یہاں تک کہ خود بھی سفر میں بھی حضر میں بھی جی کبھی ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی، جماعت کی پابندی فرمائی، اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین فرمائی، جی اور بلکہ آپ نے اصلاح اعمال کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ میں چٹی چادر عملاں والی اینو داغ نہ لائیں جڑیاں، واہ، حشر دیاڑے پھیر نہ آکھیں ہائے ربا کی بنے۔ اللہ، حضور شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اصلاح اعمال کی طرف خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ کرامات کے حوالے سے عرض کیا جائے تو ایک دفعہ یہ یہاں پہ آئی جی پنجاب کے ساتھ ریڈر ہوتے تھے حاجی محمد حسین، جی جی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں میری دادی میری تھی، ملاقات رہی ہے ان سے۔ جی میری دادی تھی ادھر، اور میرے دادا فوجی تھے، ادھر گئے ہوئے تھے فوج میں، تو حضور شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے گاؤں میں تشریف لانی تھی، تو وہاں پہ جو عمراء تھے وہ دیگیں پک رہی تھیں، محافل کا انتظام ہو رہا تھا، مہمانوں کا بندوبست ہو رہا تھا، صحیح۔ تو میری دادی ایک کونے میں پڑی اور رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی کہ یا حضرت ہم تو اس قابل نہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں بلا سکتے، صحیح صحیح، تو نہ ہماری ہمت ہے، یہ مکان بھی گرنے والا ہے، نہ میرے گھر میں کوئی ہے، نہ میرے گھر میں کوئی کھانے پینے کے لیے ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سواری سیدھی اس مائی صاحبہ کے دروازے پہ جا کے رکی، اللہ اکبر، اور دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مائی صاحبہ باہر تشریف لائیں، تو حضور شاہ لاسانی کو دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، حضور شاہ لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کپڑے میں مولی اور سبز مرچیں تھیں، سادہ سادہ غذا، مرچیں تھیں اور روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے، تو فرمایا مائی صاحبہ یہ لیں، اس کی چٹنی بنائیں، آپ بھی کھائیں اور ہم بھی کھائیں گے، سبحان اللہ، ہم کیا آپ کی بات دعوت قبول کریں گے۔ حاجی صاحب حضور علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ ذات پاک کا جو میں نے زیارت بھی کی، بہت چھوٹا تھا میں اس وقت، جو آپ کی خدمات ہیں، جو آپ نے نیٹ ورک پھیلایا، جو آپ نے جہازی سائز پہ منصوبے شروع کیے، ہم خانقاہ کی درگاہ کی بات کریں، جو وسیع ایک برآمدے تھے، ایک لنگر کا انتظام تھا، جامعہ انوار لسانی کی پہلے بشارت صاحب بات کر رہے تھے، پھر بزم لسانی کا قیام، ماہنامہ انوار لسانی کا قیام، پھر حضور نقش لسانی نے جو مرکزی عرس کو 4 چاند لگائے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس عظیم ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوا، بے شک، ہمیں غلامی میں قبول فرمایا۔ پھر ہم نے دیکھا بعض پیر جو ہیں رسمی روایتی پیر ہوتے ہیں، پیر ہیں بعض اور پیر ہیں، جی لیکن یہ ہمارے پیران گرامی الخصوص میرے مرشد کامل حضور نقش لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے خلاف ٹک ٹاک بنتی ہے ویڈیو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے حضور والا۔
اب دیکھیے نا بات تو لمبی ہو جائے کہ جو 2 نمبر کام ہے اس نے سارا ماحول خراب کیا ہوگا جی. جی آپ تو تصویر نہیں بنانے دیتے تھے، پابندی تھی. شورا شریف کے بزرگان دین نے آپ کی دستار بندی فرمائی، پھر سران شریف تشریف لے گئے، اس پر وہاں بھی دستار بندی ہوئی. اجمیر شریف سے بھی دستار آئی خصوص آپ کے لیے. تو آپ نے تو ایسا کیا ہے کہ دین اور دنیا میں وہ کام کیے ہیں جو حق ہے کرنے کا. سبحان اللہ. وہ خدمت خلق کو اپنا وتیرہ بنایا، جی دن رات خدمت خلق، رحم جانوروں پر بھی، اگر انسانوں پر ہے تو جانوروں پر بھی رحم، جانوروں کے لیے خصوصی طور پر تالاب بنایا. پھر یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اس وقت آپ جا رہے تھے سرانسی ورس کے لیے، راستے میں پتہ چلا کہ اعلان ہو گیا ہے انتخابات کا. جی مسلم لیگ کے مقابلے پہ ان کے ہندوؤں کی تنظیم ہے. تو یہ انتخابات یہ ہیں کہ اگر جہاں جہاں مسلم لیگ کامیاب ہوگی وہاں پر پاکستان بنے گا. تو آپ راستے سے واپس تشریف لائی، پھر جگہ جگہ گاؤں گاؤں بستی بستی جا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقابلہ جو ہے یہ صرف پارٹیوں کا نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے. سبحان اللہ. اور مسلم لیگ کا کیا ساتھ پاکستان میں آپ کا یہ کردار تھا؟ جی یہ ہے. اس وقت اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے، صحیح. پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے. تو آپ کے کاوشوں سے بہت کامیابیاں ہوئیں. پھر بالخصوص قریبی ہونے کی وجہ سے ناروال چکر گڑھ میں خود آپ تشریف لے گئے کئی جگہ پر. جی الیکشن کے دن بھی جا کے پولنگ اسٹیشن پر بیٹھ کے بڑے بڑے لمبرداروں کے سامنے بیٹھ کے تو لوگوں کو دیدار بھی کرایا اور ووٹ بھی دلوایا، مسلم لیگ کو کامیاب کروایا. اس کے بعد یہ مسئلہ بنا کہ ریاست جموں کشمیر سے مسلمان لوٹے پوٹے آ رہے تھے، ان کو لوگ وہاں کے جو ہندو اور سکھ تھے وہ قتل کرتے تھے، مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے، مارتے تھے. اللہ اکبر. تو جو آ رہے تھے تو روکتے تھے. آپ نے پھر مجاہدانہ کردار یہ ادا کیا کہ اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو فوجی تربیت دلا کے وہاں لشکر بھیجے، سبحان اللہ. جتھے بھیجے وہاں پر، جو وہاں جا کے مسلمانوں کو بخیریت لے کے آتے اور ان کی حفاظت کرتے. وہاں جب جاتا لشکر تو جہاں آگ کا جلاؤ جلا دیتے، پتہ چلتا کہ یہ لشکر آ گیا ہے شاہ ثانی کا، نقش ثانی کا. پھر جب لوگ آتے تو آئے ہوئے لوگوں کی بھی خدمت کرتے، دربار کے آس پاس جہاں ڈیرا ڈالا ہے وہاں ان کو دن رات خدمت ان کی. اس کے بعد جو ہو سکا یہ کرتے رہے. پھر آپ نے بڑا کرم فرمایا. آپ نے وصال شریف سے صرف 1 سال پہلے عرس جو ہوا، اس عرس پہ بزم لسانی پاکستان قائم کی، ماشاءاللہ. جس میں آپ نے یہ ہم نے سمجھا دیکھا ہے کہ آپ کی موجودگی میں تو سب آپ کو دیکھتے تھے اور جو آپ اشارہ کرتے تھے. صحیح. تو آپ نے یہ بنا دی کہ میرے بعد بھی مل کے بیٹھے ماشاءاللہ. اور خدمت دین، خدمت خلق، خدمت انسانیت کرتے رہیں. صحیح. اس کے مختلف چیزیں بنائی. میں نے بشار صاحب کیا فرمائیں گے آپ حضور نقش لسانی علیہ رحمہ کے جو بڑے صاحبزادے تھے پیر سید عابد حسین شاہ صاحب کے بارے میں، جو آپ کی جانشینی تھی، جو آپ کے اوصاف تھے، جو کمالات تھے، کیا فرمائیں گے؟ اس میں سب سے پہلے جو ان کی ذات کے اندر من تواضع للہ فقد رفع اللہ کا مصداق، کہ عاجزی اور انکساری، اور ذات کے اندر کوئی بڑائی نہیں تھی. سفر ہو یا حضر ہو یا مجلس ہو، اپنی ذات کو نمایاں نہیں کرتے تھے، ممتاز حیثیت میں اپنی ذات کو پیش نہیں کرتے تھے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے. دوسرا لیکن روب دبدبہ بہت تھا. جی میں نے 2-3 دفعہ دیکھا ہے. جی جب بولتے تھے تو سارا آگے سناٹا چھا جاتا. جی ایسے. اور دوسرا جو آپ کی ذات کا ایک خاص پہلو ہے وہ رحم دلی تھی. یعنی معلوم ہوا کہ کوئی مرید بیمار ہے تو خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اگر وہ کسی شدید تکلیف یا درد میں ہے تو اس کو دیکھ کر خود رونا شروع کر دیتے. اور پھر اگر وہ مالی طور پر کمزور ہے تو وہاں سے واپسی تشریف لاتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کچھ رقم اس کے سرانے کے نیچے رکھ دیتے. یعنی یہ دیکھیے یہ خانقاہی نظام کی اصل یہ تھی. ہدیہ دینے والے تھے. جی دینے والے تھے. اور پھر سوشل ورک تھا. آپ نے علی پور سیدہ شریف جو دربار ہے وہاں فری میڈیکل ڈسپنسری کا قیام عمل میں لائے، وہاں فری آئی میڈیکل کیمپ جو لگائے، وہاں وہ لوگوں کی نظر چیک کرنے کے بعد جو اینکیں تھی چشمے وہ دربار کی طرف سے مفت فراہم کیے گئے، ادویات دی گئیں. پھر آپ کی ذات کے خاص پہلو تھا مجالس کی آپ نے اصلاح فرمائی. ہمارے ہاں جو آج کیفیت ہے مجالس کی کہ ان کا اثر نہیں ہے، دورانیہ بڑا طویل ہے لیکن تاثیر نہیں ہے، تو آپ نے ان کی اصلاح فرمائی. خاص طور میں اس میں ایک پہلو یہ آپ نے بیان کیا کہ جب کسی مجلس میں تلاوت نعت یا کوئی خطیب بیان کر رہا ہو تو نعرے بازی سے، اس سے سخت بیزاری کا آپ نے اظہار کیا.
اور خود بھی جب آپ تشریف لاتے اگر کوئی نعرے بازی کرتا تو ناراض ہو جاتے. اور یہ بات شاید کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی موجودگی میں ان کی کوئی تعریف کرے, جی بالکل, ان کی کرامت کا ذکر کرے. اور علامہ صاحب یہ بات آج ہم نے ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی ذات میں بھی دیکھی, وہ اپنی تعریف پسند نہیں کرتے, ماشاءاللہ, نعرے بازی کو بالکل پسند تھے. ہمارے شہنشاہ بغداد کانفرنس ہم نے کرائی اسی چینل میں, تو ماشاءاللہ آپ نے تشریف لائے اور بڑا میں نے اسرار کر اسٹیج پہ بٹھایا, بڑا انہوں نے ٹائم دیا, تو وہ تمام چیزیں موجود ہیں. جی, اور پھر آپ کی ذات کا ایک پہلو تھا مریدین کی تربیت. یہ خانقاہی جو نظام ہے اس کے خاص وصف ہوتا ہے کہ آنے والوں کی تربیت کی جائے. تو آپ نے کھانے کے آداب سکھائے, مجلس کے آداب مریدین کو سکھائے, اور اس کے بعد خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک واعظ و نصیحت کرنے والا اپنی ذات سے نمونہ پیش نہ کرے لوگ اس کا اثر نہیں لیتے. تو آپ نے عملی طور پر اپنی ذات سے اس کا نمونہ پیش کیا. پھر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شروع سے خانقاہی نظام میں لنگر کا جو سلسلہ ہے وہ چلا آ رہا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بھی فرمایا کہ 300 اعمال پر تحقیق کی, کون سا عمل اللہ کے قریب کرتا ہے, اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا. تو یہ خاص وصف تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا. آپ نے بھی کہ جو خانقاہ پر لوگ حاضر ہوتے ان کے لیے لنگر کے اہتمام, مہمان نوازی کرنا, خود اپنے ہاتھ سے ان کو لنگر پیش کرنا, اور یہ سلسلہ آج بھی دربار علی پور سیداں پر جاری ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے حضور شاہ لسانی علیہ رحمہ کا جو عرس ہے علی پور سیداں شریف ڈسٹرکٹ نارول میں ہونے جا رہا ہے 2 نومبر. یہ زیر صدارت حضرت پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب کی سرپرستی میں, آپ کی قیادت میں ہر سال ہوتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ. آج جس شخصیت کا, جس عرس کا, جن ہستیوں کو آج ہم اسلام عقیدت پیش کر رہے ہیں, میری نیازمندی بھی اسی خانقاہ سے ہے. حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب جو حضور نقش لسانی کے چھوٹے صاحبزادے تھے, اور آج مجھے بڑے یہاں پہ حضرت عالم صاحب جو سیالکوٹی صاحب تھے وہ یاد آ رہے ہیں, علامہ غلام صاحب گوجروی صاحب یاد آ رہے ہیں, حضرت پیر محمد سلیم نقشبندی فیصل آباد والے یاد آ رہے, علامہ صوفی محمد علی نقشبندی صاحب جو سیالکوٹ سے تھے وہ یاد آ رہے, مفتی سید مزمل حسین شاہ صاحب لاہور میں ہوتے ان کا آج بڑا خیال آ رہا ہے, ان کا ذکر ذہن میں چیزیں چل رہی ہیں. علامہ پروفیسر محمد حسین آسی صاحب مجھے یاد آ رہے, اور بہو محمد بخش صاحب یہ ایک بڑے دیوانہ صفت آدمی تھے, ان سے میری بڑی نیازمندی تھی. رانا جماعت علی صاحب کو اللہ پاک صحت دے, تندرستی عطا فرمائے. ابھی 2 مہینے پہلے میں ان کی خدمت میں اصرار کر کے میں گیا, ہمارے دوست ہیں صدیقی صاحب, ان کو میں نے ریکویسٹ کی. تو ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ پھر اپنا حاجب صاحب, مجھے امیر منہاج صاحب یاد آ رہے جو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ان سے میری جو لاسٹ ملاقات ہے پیر افضل قادری صاحب, ان کا چہلم تھا پیر افضل قادری صاحب کا گجرات میں, تو وہاں دور سے میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے نام لے کے مجھے پکارا. بڑے کمزور تھے, تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ذکر کروں گا, اپنا نام بتاؤں گا, تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو جانتا ہوں, آپ سے ملاقاتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے پروگرام کے آخر میں؟ جی, حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال کا ایک مرحلہ ہے وہ بھی ہمارے لیے مریدین کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے. حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آخری دن تھا ظاہری حیات کا, تو آپ مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بلند آواز میں کر رہے تھے, اور پھر نماز عشاء ادا فرمائی. اس کے بعد عالم استغراق میں چلے گئے. جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا مجھے تیمم کراؤ, میں نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے. عرض کیا گیا حضور آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں میں دوبارہ پڑھوں گا. دوبارہ نماز ادا کی, پھر تیسری دفعہ پھر ایسے ہوا, پھر تیسری دفعہ نماز ادا کی, اور اس کے بعد پھر اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے آپ کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. رات 9:05 پر 1 اکتوبر سن 1939 کو. اس میں سبق کی بات یہ ہے کہ آخری وقت بھی آپ نے نماز کی پابندی اور نماز سے محبت کا ایسا ثبوت دیا کہ ہمارے لیے وہ باعث سبق بن گیا. یہ سبق ہے ہمارے, نماز نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی. جی حاج صاحب کیا فرمائیں گے جو اس سال عرس ہے 1 اور 2 دن کا عرس ہے, اور کئی جو نشستیں ہیں اس عرس مبارک کی, کون کون لوگ آ رہے ہیں, اور آپ کے پاس ٹائم ہو, ہمارے پاس بھی ٹائم ہو, تو ہمیں کوئی موضوعات بھی بتائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ہم آگاہی دیں
کہ لوگ جب عرس پہ جاتے ہیں تو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، فیض لینے جاتے ہیں، وہ روحانیت کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ لنگر کا ہو، دعاؤں کا ہو، ایسا کیا فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ واقعی جیسے آپ کا بھی تجربہ علم ہے اور ہم بھی جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ عرس تو بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ اس منفرد ہوتا ہے بہت لوگوں سے. پہلے تو یہ ہے کہ اس علاقے کا بہت سب سے بڑا عرس ہوتا ہے یہ، اور یہ 2 دن کی بجائے بھی 2.5 دن 3 دن ہو جاتے ہیں اس کے. نہیں علاقے میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ نارول اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سب سے بڑا عرس، یا وہی سارا علاقہ جو ہے پنجاب کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں. صرف یہ کہ کچھ ایسے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا بابا جفری گنج مکھ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ ان کا بڑے ہیں ذرا، وہ تو بہت پرانے بزرگ بھی ہیں نا. بہت دور. اور اس کے بعد یہ بہت عظیم عرس ہوتا ہے، اور خصوصیت اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ عرس ہے میلہ نہیں. جی. یہاں پر غیر شرعی رسمیں نہیں ہوتی، یہ ڈھول باجے نہیں ہوتے، عورتوں مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا. عورتیں اگر آئیں روکا جاتا ہے، نہیں آ بھی جائے تو ان کو بالکل لاگ رکھا جاتا ہے. 31 اکتوبر کو عصر سے شروع ہو جاتا ہے پروگرام. سبحان اللہ. اور 31 اکتوبر تو پہلی نشست جو ہے نا 12 گھنٹے کی ہوتی ہے تقریباً. اللہ اکبر. یعنی کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. سب سے افضل چیز جو ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک. تو 31 اکتوبر کو عصر کے بعد تلاوت کلام پاک شروع ہوتی ہے اور فجر تک پورا قرآن پاک ایک سپارہ پڑھتے ہیں حافظ کا. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں سجادہ نشین صاحبزادہ صاحب ظفر اقبال شاہ صاحب کے دل کی بات جب پڑھا گیا پہلی دفعہ 4 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ سب سے اچھا کن نے پڑھا، یہ 4 بندے ہیں، ان چاروں کو عمرہ پہ بھیجیں گے جی. سبحان اللہ. سخی بہت ہے. ہاں بہت. اور پھر 4 بندے ہر سال بھیج رہے ہیں، وہ اس سال بھی 4 بندے بھیجے ہیں عمرہ کے سبحان لیے. اللہ. جو پڑھنے والے ہیں ان میں اچھا پڑھنے والوں کو بھیجیں گے. اس عہد میں میں نے آپ سے بڑا سخی پیر نہیں دیکھا کوئی. یہ بہت بانٹتے ہیں. جی بہت بانٹتے ہیں جی. تو اس وہ کے بعد پاکستان میں ہو یا مدینہ شریف ہو. جی ہاں، مدینہ شریف میں تو پورا مہینہ سارا رمضان شریف کا جو ہے الحمدللہ صبح شام لنگر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ اگلا نشست جو ہے وہ ہوتی ہے 1 تاریخ کو صبح ٹھیک ہے. 7:30 بجے 8 بجے. اس میں بالخصوص ان کے والد گرامی حافظ حسین شاہ صاحب اور ان کے دادا نہیں پردادا بلکہ ان کے حضور شاہ نقشِ الحسنی کے والد گرامی جی خادم حسین، ان کے نام سے یہ نشست ہوتی ہے اس سبحان سال اللہ. کے لیے. اس میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، پھر لنگر ہوتا ہے، ناشتہ ہوتا ہے بڑا عظیم الشان. اس کے بعد پھر اگلی نشستیں شروع ہوتی ہیں جو مسجد میں یا اسٹیج پر ہوتی ہیں. ناشتہ ہوتا ہے پیر صاحب کی شان کے مطابق. وہ ہوتا ہے ناشتہ بڑا شاندار ہوتا ہے، حلوہ بھی ہوتا ہے اس میں، کلچے بھی ہوتے ہیں، حلوہ پوڑی بھی ہوتی ہے، نمکین بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد پھر نشستیں شروع ہوتی ہیں. تو لنگر تو سارے ہر ٹائم بڑا اچھا ہوتا ہے. صحیح. تو پھر نشستوں میں تقریباً 20 قریب علماء کرام جو ہیں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف جو نشست. مختلف نشستوں میں. تو پہلی نشست جو ہے 1 تاریخ کو زور سے شروع ہو جاتی ہے، اور پہلی 2 نشستوں میں پہلے دن میں یا دوسرے دن نشستوں میں اکثر علماء کرام وہ ہوتا ہے جو ہمارے برادر طریقت ہیں، پیر بھائی ہیں. صحیح. ان کو یاد بھی رکھا جاتا ہے، ان سے حوصلہ افزائی بھی ان سے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایک آستانہ ہے جس سے بہت زیادہ معروف علماء کرام وابستہ ہیں. صحیح. آج نہیں، نقشِ الثانی کے دور سے لے کر جس آپ نے پہلے نام لیے ہیں علماء کرام کے، جی جی بالکل اس آستانے سے منسلک رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان نشستوں میں ہر نشست میں تلاوت بھی ہے، ناشی بھی ہے. احمد روحانی صاحب کا ذکر مجھے یاد آیا. اب بھائی روحانی صاحب بھی بڑے عقیدت والے بندے تھے، بڑی باتیں بتایا کرتے تھے ان بزرگوں کی. صحیح الحمدللہ. اور اس کے بعد یہ کہ رات کو نشست ہوتی ہے آخری 1 کو، جو اس میں عظیم معروف خطیب بلائے جاتے ہیں جن کے بیانات ہوتے ہیں. پھر 20 اگر علماء ہیں تو سب کے عنوان مختلف ہیں، اور ان کو مہینہ 2 مہینے پہلے بھیجا جاتا ہے کہ یہ عنوان ہے، اس کی تیاری کر کے آنا ہے آپ نے. اللہ اکبر. وہ تیاری کر کے آتے ہیں الحمدللہ تقریباً سارے کے سارے لوگ آسان طریقے سے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہمارے بعض بزرگ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو خالی عرس نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا پروگرام ہے جو 1 سال کے بعد ایک تربیتی نشست ہے، اجتماع ہوتا ہے، تربیتی اجتماع ہے جس میں لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. اور پھر علماء کرام بڑی تیاری کرنے کے بعد آتے ہیں. علماء بھی آخری نشست میں خاص کر کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جس میں یہ ایک ہے مظفر شاہ صاحب کراچی والے، بڑا شاندار بیان کرتے ہیں، بڑے جوشیلے ہیں، بڑے مہربان ہیں. اس طرح اس کے بعد علامہ صاحب جو ہیں شارع زاہد صاحب کا بیان تیسری نصف میں ہے. صحیح. اور کوکب نورانی صاحب کا کئی سال سے بیان ہو رہا ہے، ان کا بیان بھی ہے. صحیح.
اس طرح کر کے جی بشار صاحب کیا فرمائیں گے؟ یہ جو عرس جس پہ آپ ماشاءاللہ تشریف لے کے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہم تو تشریف میں نے اس لیے کہا کہ آپ ہماری خانقاہ پہ جاتے ہیں، ہماری درگاہ میں جاتے ہیں تو ہم تشریف کہیں گے، لیکن آپ تو حاضری کے نیت سے جاتے ہیں۔ یہ جو عرس ہے اس کی کچھ تفصیل بھی بتائیے، اور یہ جو عرس ہے باقی جو عرس ہوتے ہیں ان سے مختلف کیسے ہے، اور یہ عرس جو ہوتے ہیں ان سے بنیادی طور پہ لوگ کیا سیکھتے ہیں، کیا پیغام لے کے جاتے ہیں؟ اس عرس کی ایک انفرادی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ روایتی عرس کی طرح نہیں ہوتا۔ یہاں پر مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے، کوئی ڈول وغیرہ نہیں ہے، یا اس کے علاوہ غیر شرعی رسومات، اس سے بالکل یہ مبرہ ہوتا ہے، بالکل اس سے پاک کر کے یہ عرس منعقد ہوتا ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت شبینہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، مکمل قرآن مجید تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ جو علماء بلائے جاتے ہیں ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کس عالم کو دعوت دی جا رہی ہے، اور جو موضوعات دیے جاتے ہیں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ موضوع پر بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور جو موضوعات ہیں وہ نقشبندی صاحب بالکل عرس کا بارے میں تجزیہ بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل، بالخصوص اس میں خاص بات جو موجودہ سجادہ نشین ہے ظفر اقبال عابد شاہ صاحب، ان کی توجہ ہے کہ جو دور حاضر کے فتنے ہیں ان کا جو رد ہے وہ ان موضوعات کے ذریعے کیا جائے۔ اسی طرح باتیں جو کنفیوژن پیدا کرتی ہیں دین سے دوری کا نوجوان نسل، بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلقات، ان موضوعات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس بارے میں جو صحیح روایات ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا گزشتہ سال ایک موضوع تھا خلفائے راشدین کے فیصلے، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور اس میں جو لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی گئی۔ پھر خاص بات یہ ہے کہ علماء کی ایک پوری ٹیم سٹیج پر موجود ہوتی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، وہ باقاعدہ بیانات کے خاص پوائنٹ کو لکھتے ہیں کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، بعد میں ویڈیوز کو سنا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات یا ایسی بات کے جو انتشار کا سبب بنے تو پھر اس عالم دین کو دوبارہ نہیں بلایا یہ جاتا۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ خاص طور فتنہ پر پرور لوگ ہیں نا جی بالکل، یہ تو زہر قاتل ہے سوسائٹی کے لیے، اور اس میں جو دین کی اصل تشریح ہے، جو تعبیر ہے، وہ سٹیج سے بیان کی جاتی ہے۔ تو یعنی آپ یوں کہیں کہ بالکل روایتی عرس سے ہٹ کر ایک عرس منعقد ہوتا ہے جس میں یہ ایک پیغام حضرت فخر لسانی کا کہ جب آؤ عرس پر ایک گناہ چھوڑ کر جاؤ اور ایک نیکی یہاں سے لے کر جاؤ۔ کیا بات، ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ ناظرین سامعین، یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں انوار لسانی، یہ بھی حاجی بشیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے تیار کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لنگر ہے، فیض ہے، اور یہ بڑی اچھی لیول پہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے، تقریباً 550 صفحات ہیں۔ اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں ان سے بنیادی طور پہ لوگ جاتے ہی سیکھنے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ بھئی میں نے سیکھنا نہیں ہے، میں نے سکھانا ہے، تو پھر وہاں پہ کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اور آج ہم جس نسبت سے بات کر رہے ہیں، چھوٹا سا مسئلہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں مرید اور مریدین کہہ دیتے ہیں، اور تیسرا لفظ مریدین۔ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ جو مرید ہے یہ ایک کے لیے ہوتا ہے، اور مریدین ہوتا ہے دو کے لیے بولا جاتا ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ مریدین بول رہے ہوتے ہیں۔ تو مریدین لفظ نہیں ہے، مریدین یہ 3 یا 3 سے زائد کے لیے ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے یا عظیمو، عظمت والا، بزرگی والا، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ پاک وہ مقام و مرتبہ عطا فرما سکتا ہے جس کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، جس کی آپ سٹرگل کر رہے ہیں، اور 313 بار پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ اس وظیفے کی جو برکت ہے وہ کاروبار میں بھی برکت آئے گی۔ تاجر پریشان ہے، طالب علم پریشان ہے، ماں باپ پریشان ہے، تو جس کام کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ اس کام میں برکت عطا فرمائے گا، اور پھر اس وظیفے کی برکت سے جو آپ کے اندر ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ پھر جو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے جو کم عمر والے بچے جن کا بھی قد بڑھ سکتا ہے وہ پڑھیں گے اس وظیفے سے، تو اس وظیفے کی برکت سے ان کا قد بھی بڑا ہوگا، اور پھر اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جو اولاد ہے وہ ڈرپوک نہیں ہوگی۔ جب ایک ماں، ایک باپ، ایک بڑی بہن، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر دم کر دے گا، پھونک مار دے گا، تو پھر آپ کی وہ جو اولاد ہے، چھوٹا بھائی ہے، بہن ہے،
وہ ڈرپوک نہیں ہوگی، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی اولاد بڑی ایکٹیو ہو سکتی ہے اور لوگوں کے مسائل سمجھ سکتی ہے کہ کون کیا دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔